ہم اس بارے میں اپنے ناظرین کے لیے کچھ آپ سے جاننا چاہیں گے. خالد بھائی آپ کچھ فرمائیے گا کہ یہ جو ادارہ آپ نے قائم کیا اپنے علاقے میں، یہ اس کا خیال آپ کو کب آیا اور یہ کس طرح سے مطلب آپ اس کو رن کر رہے ہیں؟ جی خالد بھائی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام ناظرین کو شکریہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. تو ادارے کا نام جامعہ المصطفیٰ ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پہ ہم نے اس ادارے کا نام رکھا ہے جامعہ المصطفیٰ. خیال کیسے آیا کہ میں تقریباً 93-94 سے میرے پاس بچے جو ہیں وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، بچے اور بچیاں میرے پاس پڑھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے اس وقت سے آ رہے ہیں. یعنی 93 94 92 93 94 سے یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا. اور میں اس دوران خود بھی ایک دینی ادارے میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں تعلیم حاصل کر رہا تھا. تو جب میں چھٹی آتا تھا وہاں سے تو بچے اور بچیاں جو ہیں وہ پہلے میرے پاس پڑھتے رہے ہیں. تو میرے پاس اپنا کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا کہ پہلے ہم نے گھر پہ کیا، گھر کے بعد ہم نے کرائے پہ ایک دفتر نما ایک کمرہ لیا، وہ آفس تھا، اس میں ہم نے اس کا آغاز کیا تھا پراپرلی 2000 میں جو ہم نے اس کا نور مجسم نعت اکیڈمی کے نام سے ہم نے اس کا آغاز کیا تھا. اور تقریباً وہ جگہ کم پڑ گئی، پھر ہم نے اسی پورشن کے اوپر ایک پورا کمپارٹمنٹ تھا، اس اپارٹمنٹ میں ہم نے 3-4 کمرے تھے، ایک ہال تھا، آفس تھا، اس میں ہم نے اس کا پھر اس کو شفٹ کیا. تو نعت اکیڈمی سے آپ نے سٹارٹ کیا؟ جی جی، نور مجسم نعت اکیڈمی کے نام سے. تو اب اس میں آگے حفظ و قرات اور قرات سے بھی ہو میں عرض کر رہا ہوں نا. تو اس کے بعد وہ جگہ کم پڑ گئی. تو دل میں یہ لگن تھی کہ کوئی ایسی پختہ جگہ جو ہماری اپنی ہو اور ہم اس پہ اپنا کام کر سکیں. تو 2006 میں 7 میں ہم لوگ اجمیر شریف حاضر ہوئے عرس پہ انڈیا میں. تو اسی طرح خواجہ صاحب کے اس دالان میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ گنبد کی طرف ہم نے دیکھ کے تو دعا کی کہ اللہ خواجہ صاحب کے صدقے سے، بلکہ خواجہ صاحب سے عرض کی کہ ہمیں ٹھکانہ چاہیے. تو وہ ٹھکانہ پھر وہاں سے عطا ہوا. ہم نے جگہ ہمیں ڈونیٹ کی گئی، مسجد کی ایک جگہ تھی، تو اس کے ساتھ پھر میں نے خود جگہ خریدی، اور زیادہ جگہ خریدی ہم لوگوں نے. میں نے اپنی ذاتی جیب سے وہ جگہ خریدی اور ہم نے اس کے ادارے کی سنگ بنیاد 2012 میں رکھا. اب اس دوران تعمیر کے دوران بھی جو سیشن آتے رہے ہیں نعت اکیڈمی کے، ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں جون جولائی میں ہم یہ ریگولرلی ہم کلاس جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، جس میں پورے پاکستان سے اور آپ کے یو کے سے بھی اور سعودیہ سے بھی، دبئی سے بچے جو ہیں وہ اس میں شریک ہوتے رہے ہیں، پورے کشمیر سے، پورے پنجاب سے اور بلوچستان سے. تو آپ شارٹ کورس ٹائپ ان کے لیے گرمیوں میں رکھتے ہیں؟ جی جی، گرمیوں میں رکھتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ادارہ تو ہم بنا رہے ہیں، تو اس میں ساتھ ساتھ سارا سال جو ہے وہ دینی تعلیم بھی ہونی چاہیے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے شعبہ حفظ القرآن رکھا ہے، تحفیظ القرآن کا شعبہ رکھا ہے تجوید کے ساتھ، کہ بچوں کو قرآن پاک جو ہے وہ تجوید کے ساتھ پڑھایا جائے اور سکھایا جائے، ان کو حفظ کرایا جائے، تاکہ ہمارے عموماً جو اہل سنت کے مدارس ہیں، اب تو خوشائند تبدیلی ہے کہ بہت سی جگہوں پہ تجوید کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، لیکن پہلے جو ایک روش تھی کہ صرف سادہ قرآن پاک جو ہے وہ جس طرح ہمارے اپنے لہجے ہیں پنجابی کے یا پشتو کے یا تو جو قرآن پاک کا اپنا لہجہ ہے، اس لہجے میں اس تجوید کے ساتھ الفاظ جو ہیں وہ بچوں کو یاد کرائے جائیں. الحمدللہ ہمارے پاس اب تقریباً 45 بچے جو ہیں وہ اس 45-50 کچھ چلے جاتے ہیں، کچھ آ جاتے ہیں، کیسی ہوتی ہے. تو وہ ہم نے بچوں کے ادارہ کا یہ مقامی بچے رہتے بھی ہیں وہاں پر، یا مقامی بچے آتے ہیں دن میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں؟ مقامی آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن 45 سے 50 بچے ہمارے پاس مقیم ہیں، رہائشی. ماشاءاللہ جن کا سارا خرچ جو ہے وہ ادارے کے ذمے ہے، اور سارا کچھ ہم ان میں اکثر بچے جو ہیں وہ نادار ہیں، یتیم ہیں، اور کچھ پاکستان کے حالات کے مطابق آپ کو
پتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کو پال نہیں سک رہے اور وہ بچوں کو پھر دینی مدارس میں داخل کرا دیتے ہیں. اس میں بہت سی ایکٹیویٹیز زیادہ جو ہیں وہ ہم ان بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں, کپڑوں سے لے کر, خوراک سے لے کر, تعلیم سے لے کر, میڈیکل کی فیسلٹیز تک ہم خود ان کے لیے کرتے ہیں. ماشاءاللہ, یعنی بہت خوبصورت. جی صرف قرآن پاک کی تعلیم نہیں بلکہ جو بچے پرائمری پاس ہمارے پاس آتے ہیں ہم ان کو مڈل کی تعلیم بھی دلاتے ہیں, اور الحمدللہ اس دفعہ جو مڈل کے پیپرز ہوئے ہیں ہمارے جتنے بچے تھے ہمارے 100% ہمارا رزلٹ آیا, اور ہم نے علیحدہ ٹیچر جو ہے اس کا ارینج کیا ہوا ہے کہ جو ان کو اسکول کی تعلیم دیتے ہیں.